ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ہر طرح کی تعریف اللہ جل جلالہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے اصحاب، آپ کے جانثار رفقا پر. حضرات، قرآن مجید کی مشہور سورہ انفطار ہے. اس کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں اپنے احسانات کو گنایا ہے اور انسانوں سے سوال کیا ہے کہ خالق و مالک جب میں ہی ہوں تو کہاں یہاں وہاں مارے پھر رہے ہو؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ رب کریم سے یعنی اس کی عبادت سے، صالح اعمال کی انجام دہی سے، برے اعمال سے بچ کر کے انسان خیر کی طرف سبقت کرنے سے کس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں بہکا دیا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے. اور اپنی صفت اللہ نے ذکر کی کریم، تاکہ اللہ کی کرامت کا انسان کو احساس رہے اور اس تصور کے ساتھ وہ زندگی گزارے کہ اللہ کریم ہے، کرامتوں والا ہے، شرافتوں والا ہے. تو خراب اور وقار کو مجروح کر دینے والے اعمال کے ساتھ اللہ تک نہ جائے، بلکہ صالح اعمال کرے. کیونکہ برے اعمال کی جب انجام دہی ہوگی ہمارے اور آپ کے ذریعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہوگا. وہ کرامتوں والا ہے، شرافتوں والا ہے. تو برے اعمال کو لے کر کے جب ہم دنیا سے جائیں گے تو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم مواجہہ اور سامنا کریں گے؟ رب العالمین کے چہرے پر انوار کا دیدار کس طرح سے کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الذی خلقک، تمہارا رب کریم کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، ہمیں اور آپ کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے. خلق کا معنی ہی یہی ہے، ایک چیز ایسی جس کا وجود نہ رہا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے وجود عطا فرمایا. اور جیسا کہ سورہ دہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ نے کہا کہ یقیناً انسان کے اوپر
ایک ایسا وقت آیا ہے زمانے میں جس میں وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا انسان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے رب قدوس ہم تنہا کافی ہیں، ایسی مخلوق کو کیوں زمین پر بسانا چاہ رہا ہے جو ممکن ہے فساد مچائے، قتل و خونریزی کے واقعات جس سے رونما ہو۔ جنوں پر چونکہ فرشتوں نے قیاس کیا، انسانوں سے پہلے اس روئے زمین پر جنات آباد تھے، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اللہ نے کہا انسانوں سے پہلے ہم نے جناتوں کو پیدا کیا ہے اور آگ سے پیدا کیا ہے۔ انسان سے پہلے اس دھرتی پر جنات آباد تھے جو شرارتیں کرتے تھے، بغاوتوں اور سرکشی میں بہت بڑے ہوئے تھے۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالی، فرشتوں نے کہا کیوں لا رہا ہے ایسی قوم کو، ایسی مخلوق کو جو زمین پر فساد مچائے، ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ انسان کے اوپر ایک دور ایسا آیا کوئی نہیں جانتا، ہمارا آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، آدم علیہ السلام تک اس زمین پر نہیں تھے، جنت میں ان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے وقت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ الذی خلقک، وہی ہے جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا فسواک فعدلک، اس نے تمہیں ٹھیک ٹھاک کیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا، ٹھیک ٹھاک کیا۔ کیا ہے تسویہ؟ سوا یسوی تسویۃً، یہ تسویہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہم نے تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا۔ کیا ٹھیک ٹھاک بنایا؟ اس کی شرح کیا کی ہے؟ مفسرین نے اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ ٹھیک ٹھاک بنایا، برابر بنایا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے تمام اعضاء کو مناسب مقام پر رکھا۔ دیکھیے پہلے منہ ہے، منہ کے اوپر ناک ہے، ناک کے اوپر آنکھ ہے، جو چیز آپ کھاتے ہو وہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے کہاں سے پتہ چلے گا؟ منہ سے آپ کھاؤ گے اور اس کے اوپر ہی اللہ نے ناک رکھ دیا ہے تاکہ پتہ ہو جائے جس چیز کو آپ کھا رہے ہو یہ تمہاری صحت کے لیے مفید ہے یا مضرت رسا ہے، خوشبودار ہے یہ بدبودار ہے، ناک سے پتہ ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو کھا رہے ہو وہ چیز صحیح بھی ہے یا خراب ہے، وہ قلیل مقدار میں ہے یا کثیر مقدار میں ہے، وہ چیز تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس کا پتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک اوپر اللہ نے آنکھ لگا دیا، وہ چاہتا تو یہاں بھی آنکھوں کو کر دیتا، وہ چاہتا تو یہ ناک جو ہے اس کو یہاں کر دیتا، پشت کی طرف کر دیتا، لیکن نہیں، آگے رکھا اللہ نے، منہ رکھا، ٹھیک اسی کے اوپر ناک رکھا، پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھوں کو رکھا۔ یہ ہے تسبیح۔ اور ہاتھوں کو کہاں رکھا؟ وہ بازو میں رکھ دیا، بغل میں رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو ہاتھوں کو سینے پر لگا دیتا، سینے پر ادھر کر دیتا اور پھر صورت عجیب و غریب ہو جاتی۔ اللہ اگر چاہتا تو دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کر دیتا، شکل عجیب و غریب ہو جاتی، لیکن بازو میں رکھا، سائیڈ میں ہاتھوں کو رکھا۔ یہ تسویہ ہے، تمام اعضاء کو مناسب مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فٹ کر دیا ہے، اور یہ کاریگری ماں کے پیٹ میں اللہ کرتا ہے۔ نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ کسی طبیب کی ضرورت ہے، نہ کسی پیسے کی ضرورت ہے، بلا چارج اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ وہ ہے خالق، وہ ہے مالک، فعدلک۔ اور اتنا ہی نہیں، ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد اس نے تمہیں معتدل بنایا، مناسب بنایا، تمہیں حد اعتدال میں رکھا۔ سارے اعضاء کا جائزہ لے لیا، یہ دونوں آنکھیں ہیں، سیم سیم دکھتی ہیں۔ ایک آنکھ اگر چاہتا تو بڑی کر دیتا، دوسری آنکھ کو چھوٹی رکھتا، ناک کو چاہتا بڑا بنا دیتا، انسان جانور لگنے لگتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ سارے اعضاء کو معتدل بنایا، دونوں ہاتھوں کو ٹھیک رکھا، سیم رکھا، مناسب رکھا۔ وہ
چاہتا تو ایک ہاتھ بڑا کر دیتا اور دوسرے ہاتھ کو چھوٹا کر دیتا، پھر انسان مایوب نظر آتا، خراب دکھتا۔ فعدلک الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اور کیا کہا رب قدوس نے؟ جس شکل میں چاہا، جس صورت میں چاہا، انسان کو اللہ نے مرکب کر دیا، جوڑ دیا، بنا دیا۔ وہ چاہتا تو خنزیر کی صورت دے دیتا۔ شکر مناؤ، چار چیزوں کی رب قدوس نے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، اور قسم ہے بلد حرام مکہ مشرفہ کی۔ چار چیزوں کی قسم کھائی، اور اس کے بعد حرف تاکید لایا اللہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ لام تاکید اور پھر قد حرف تحقیق، یہ کئی چیزوں کو اس لیے لایا تاکہ یہ جو باولا بنا پھر رہا ہے، کہیں دودھ چڑھا رہا ہے، کہیں چادریں چڑھا رہا ہے، کہیں ہاتھ جوڑ کر کے بھیک مانگ رہا ہے، کسی کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، کسی کو حاجت روا خیال کر رہا ہے، یہ ہوش میں آ جائے، یہ ہوش میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھائی، تاکید کے صیغے لا کر کے، اور کیا کہا؟ اے انسان، ہم نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا ہے، تحقیق کی ہم نے تجھے خوبصورت پیدا کیا ہے، بہترین شکل کا حامل تجھے بنایا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہتا، جس صورت میں چاہتا اللہ ڈھال دیتا، حمار اور گدھے کی صورت دے دیتا، کسی اور جانور کی صورت اللہ دے دیتا، کلب اور کتے کی صورت اللہ دے دیتا، لیکن نہیں، اشرف بنایا ہے، عزت دار بنایا ہے۔ پھر فجر میں کیوں غائب رہتا ہے تو؟ 50 کو اللہ نے 5 بنا دیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرماتے ہوئے، اور تو 5 میں بھی کم شیخ تلاش کر رہا ہے، 5 کو 4 بنانے پر لگا ہوا ہے۔ دینداری کی بات کرو گے تو ایسا لگے گا آپ کا مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ تقوی شعار کون ہے؟ آپ سے زیادہ پرہیزگاری والا کون ہے؟ مگر دیکھو آپ، تعداد ہزاروں میں ہے، 3500 4000 تک لوگ جمع ہوتے ہیں، اور فجر میں کہاں ہے سارے مسلمان؟ ایسے ایسے محلے ہیں کہ ان محلوں کا ایک فرد بھی صلاۃ فجر میں نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کا آپ جائزہ لو، احتساب کرو۔ اگر مسلسل یہ نمازیں چھوٹ رہی ہے، یاد رکھو ایمان پر ہو بھی یا خارج ہو گئے ہو، اس پر آپ علماء سے فتویٰ پوچھو۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا ہے، لوگوں اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا ہے۔ جگہ جگہ اللہ اپنے احسان کو جتلا کر ہماری اور آپ کی توجہ کو اپنی طرف پھیر رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس کو سمجھ رہے ہو کہ اولاد دے گا؟ جو زندگی بھر اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے سکا، موت کے بعد وہ اتنا با اختیار اور اتنے قوتوں والا ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں اولاد دے گا۔ یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ وہ ہے ذات جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے باج کر